بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 سے لے کر 10 تک کی تلاوت کی ہے۔ اوپر سے تذکرہ چل رہا ہے قیامت آنے والی ہے، آ کر رہے گی۔ اب یہاں پر چونکہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ مکی صورت ہے اور بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہم کیسے ہو جائیں گے؟ جب ہماری ہڈیاں گل جائے گی، سڑ جائے گی، ہم قبر میں سڑ جائیں گے، کیڑے مکوڑے کے ہم غذا بن جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ کیسے ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر دوبارہ اٹھائے جانے پر اگر تمہیں شک ہے، اور یہاں ریب کا لفظ استعمال کیا ہے، ریب، اور ریب کا مطلب بھی بتا چکے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکے ہیں، ذہن میں بات ہوگی کہ ذرا سی رمق ہلکی سی آئی، اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، جماعت ہو گئی کہ نہیں ہوئی، اور اسے یہ گمان ہے کہ جماعت ہو گئی کہ نہیں ہوئی، جیسے داخل ہوا نظر پڑ گئی کہ جماعت کھڑی، ہلکا سا جو آیا بس اس کو کہتے ہیں۔ تو اتنا بھی اگر تم کو شک ہے، لوگوں دوبارہ اٹھائے جانے پر تم کو اگر شک ہے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، تو غور کرو اب، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، مِن تُرَابٍ، مٹی سے۔ مٹی سے کیسے پیدا کیا؟ انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے زمینی سے نکلتی ہے، غلہ، چاول، آٹا، گیہوں، دال، سبزی، جو کچھ بھی کھاتے ہیں، پھل فروٹ، جو کچھ کھاتے ہیں سب کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے۔ اور انسان اس کو کھاتا ہے، انسان کا غذا بنتی ہوئی چیزیں، اور اسی سے پھر خون تیار ہوتا، اور پھر اسی سے نطفہ تیار ہوتا۔ تو فرمایا کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ بنایا، پھر نطفے سے، نطفہ جانتے ہی ہیں، نطفہ کہتے ہیں کس کو؟ مادہ منویہ کو۔ ثم من علقہ، پھر اس کو علقہ بنا دیا۔ علقہ کہتے ہیں، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے جمع ہوا خون، لیکن جمع ہوا خون کے معنی میں کچھ لوگوں نے کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ جمع ہوا خون کا ترجمہ کرنا علقہ کے مطلب ہی ہے لٹک جانا، اور جب مادہ منویہ مادر رحم میں جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک جونک کی طرح سے اس میں مادر رحم میں لٹک جاتا ہے، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علقہ۔ پھر علقہ بنایا، ثم من مضغہ،
پھر گوشت کا کیا بنایا؟ لوتھڑا. کیسا لوتھڑا؟ مخلقۃ، واضح شکل والا. غیر مخلقۃ، اور غیر واضح شکل، یعنی شکل واضح نہیں ہو رہی ہے. مضغہ کہتے ہیں ایسے گوشت کو. ایک کیتھ ایل مور کینیڈا کا بہت بڑا جنین کا وہ ماہر ہے. جنین جانتے ہیں؟ جو مادر رحم میں جو رہتا ہے اس کا وہ ماہر ہے بہت بڑا. اس نے کئی کتابیں اس پر لکھی ہے. اور قرآن کو جب وہ پڑھتا ہے، حالانکہ غیر ایمان والا لیکن وہ حیران ہو جاتا ہے کہ 1450 سال پہلے قرآن نے کیسے واضح کر دیا، جبکہ اس وقت نہ کوئی کیمرہ ہے، نہ کوئی مشین ہے، کچھ نہیں. اور قرآن اس وقت اعلان کر رہا کہ ہم نے مضغہ بنایا. مضغہ کہتے ہیں کہ جیسے گوشت کو کبھی لے لیجئے، کچا گوشت کو، اور اس کو دانت سے چبائیے تو کیسے دانت کے نشان پڑ جاتے ہیں، ایسی مادر رحم میں وہ گوشت ہو جاتا ہے. اور پھر جو چبایا ہوا جیسا گوشت ہو جاتا ہے، اسی کے اندر پھر اللہ تعالیٰ ہڈیاں بناتا ہے. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ تم جان لو، ہم تمہیں بتلا دیں کہ ہم نے تم کو کیسے پیدا کیا. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور مادر رحم میں ہم ٹھہراتے جو ہم چاہیں، اِلیٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک متعین مدت تک کہ ہم وہاں ٹھہراتے ہیں. کہاں؟ مادر رحم. وہیں پرورش ہوتی ہے، وہیں سب کچھ ہو رہا ہے. ناپاک خطرہ، پھر خون بنا، پھر گوشت کا لتھڑا بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ ہڈیاں چڑھائی، پھر شکل و صورت بنائی. اور 3 اندھیرے میں اللہ تعالیٰ بناتا اپنے بندوں کو. کون مشین لگی ہے وہاں؟ مادر رحم میں. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ناک اٹھا کر کے پیچھے لگا دیا. ارے اندھیرا پہ کام ہو رہا تھا، ادھر لگ گئی غلطی سے. کبھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ناک اٹھا کر کے ادھر لگا دیا، آنکھیں پیچھے لگا دی، کان سامنے کر دیا، منہ پیچھے کر دیا؟ کبھی ایسا ہوا؟ کبھی نہیں. اور 3 اندھیرے میں اللہ تعالیٰ بنا رہا. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں مادر رحم میں جتنا چاہیں، جو چاہیں، اِلیٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک متعین مدت تک. 9 مہینہ رہتے ہیں کہاں؟ مادر رحم. اور کبھی سنا کہ 9 مہینے سے زیادہ بھی کوئی رہا ہو پیٹ میں؟ کبھی سنا ہے؟ یہاں 9 مہینہ سے جہاں 1 دن زیادہ ہوگا بس آپریشن کراؤ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ میں 2 سال رہے. اور بھی کئی لوگ ہیں. ایک ہے عبداللہ اندلسی، وہ بھی ماں کے پیٹ میں 2 سال رہے. 2 سال. تو جتنا چاہے ٹھہرا دو. پھر آگے کہا ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تم کو نکالتے ہیں بچہ بنا کر. جب بچہ جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی. کوئی حیثیت ہوتی ہے اس کی؟ کچھ نہیں. نہ اپنے سے کھا سکتا ہے، نہ اپنے سے پی سکتا ہے. اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں. کچھ بھی پتا نہیں ہوتا. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم پہنچ جاتے ہو، کڑیل جوان بن جاتے ہو.
اور پھر اعتراض کرتے ہو اللہ پر. جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیز سمجھ میں نہیں، بات نہیں آ رہی ہے. اپنے وجود تو دیکھو، آئے ہو کہاں سے؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. اور تم میں سے کچھ لوگ پہلے ہی مر جاتے ہیں. کسی کی موت جوانی میں آ گئی، کوئی 50 میں، کوئی 60 میں، کوئی 70 میں مر گیا. تم میں سے کچھ پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو لوٹا دیے جاتے ہیں إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ارذل العمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں. اور ارذل العمر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. یہ ارذل العمر کیا ہے؟ بالکل کھوسٹ بڈھا ہو گیا، نہ ہاتھ کام کر رہے ہیں، نہ پاؤں کام کر رہے ہیں، نہ دماغ کام کر رہا. اور عام طور پر 80 کے بعد انسان ایسا ہو جاتا ہے. نہ دماغ کام کر رہا. حدیث میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتا، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے. جب بالغ ہو گیا، اب اس کی ذمہ داری آ گئی، فرشتے اس کے لیے متعین ہو گئے، چلو اب ان کا لکھنا شروع کرو. اور اسی حالت میں، اسلام کی حالت میں، جب 40 سال کا جب وہ ہو جاتا ہے، 40 سال گزار لیتا ہے، تو 3 چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. جنون، پاگل پن، برس اور جزام. اللہ تعالیٰ اس سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. 50 سال کا جب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتا ہے. 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے. اسی طرح سے عمر بڑھاتے بڑھاتے جب ارذل العمر میں جب داخل ہو جاتا ہے وہ، تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی گناہ کر بھی رہا ہے تو گناہ اس کا لکھا نہیں جائے گا. اور جوانی جس حال میں گزری ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کاروبار ٹھیک ٹھاک کر رہا، یعنی زندگی جو شریعت کے مطابق گزری، اب جب بوڑھا ہو گیا، اب کسی کرم کا نہیں ہے. وہ جانور سے بھی انسان اس وقت بدتر ہو جاتا ہے. بڑی دیر میں سمجھتے آپ لوگ، بہت دیر میں سمجھتے. لیکن جب انسان جب بوڑھا ہو جاتا تو کسی کام کا ہوتا ہے کیا؟ وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. بہکی بہکی باتیں کرے گا، عجیب عجیب حرکتیں کرے گا، اور سب کچھ بھول جائے گا. وہ جب جوان تھا تو اس کی باتیں سن لیجیے، اس کی تقریر سن لیجیے، اس کے کارنامے دیکھ لیجیے. اور جب بوڑھا ہو گیا تو بالکل سب کچھ ختم ہو گیا اس کا. کچھ یاد ہی نہیں اس کو، ہم کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے. اس عمر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے.
تو اللہ کے رسول اور ہم سب کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ میں بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب کہے کہ مولوی صاحب سب سے ٹھیک ہے، بخیلی والا تھوڑا سا ہٹا دیجیے گا۔ پاگل پن اور اس عمر جو آپ جب لوٹا دیتے ہیں، بچے کی طرح حرکتیں کرتا ہے انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمر چاہے کتنوں ہو جائے، جسم کمزور ضرور ہو جاتا ہے لیکن دماغ اسی طرح کام کرتا ہے۔ اور یہ صرف دیکھنے میں آیا تو عالم کو دیکھنے میں آیا، لیکن عام طور پر دنیا دار جو رہا، عمر ہو گئی، ارذل عمر میں جب داخل ہو گیا، پاگل کی طرح کرتا ہوں، کبھی کچھ بولے گا، کبھی کچھ بولے گا، کبھی کھانے کے لیے مانگے گا، کبھی کچھ مانگے گا، کبھی کچھ کہے گا۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ، تاکہ وہ جانتا ہے من بعد علم شیئا، سب کچھ بھول جاتا ہے، یعلم من بعد علم شیئا، جو کچھ جانتا تھا سب بھول گیا، ختم ہو گیا، کچھ نہیں اس کے پاس۔ ایک دفعہ میں گیا سیوان، ایک ساتھی کے ہاں، بغل میں اس کے دادا لگتے تھے، بیٹھے تھے، آدھا گھنٹہ، کئی لوگ بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھا تھا، آدھا گھنٹہ بیٹھے ہوں گے، آدھا گھنٹہ میں 3 مرتبہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آپ آئے ہیں۔ کسی کو نہیں پہچانتے تھے، نہ بیٹا کو، نہ صرف ایک بیٹا کو پہچانتے تھے، باقی کسی کو نہیں پہچانتے تھے، اور اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے۔ ابھی گزشتہ سال انتقال ہو گیا، کچھ نہیں یاد تھا، کچھ نہیں، بھول گئے، سب کچھ بھول گئے۔ بتائیے ایک جوانی میں کیا عالم رہا ہوگا ان کا۔ اس عمر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ جب انسان سب کچھ کھو دے۔ لیکن اگر کوئی جس کی جوانی جس حال میں گزری ہے، بڑھاپا اسی میں گزرے گا، یہ تو طے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں جب تھوڑا سا بوڑھے ہو جائیں گے تب پھر نماز کی پابندی کریں گے، تو یاد رکھے کہ جوانی میں جب جوانی جس میں گزرے گی، بڑھاپا اسی میں گزرے گا۔ اور زندہ جاوید مثلا ہم لوگ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اسی دھنباد میں، ایک صاحب بالکل آخر عمر ہو گئی، ایک صاحب کو دیکھا، اگر بالکل چلنے کی طاقت نہیں ہے جسم میں، 2 آدمی کے سہارے وہ لیٹرنگ باتھ روم جا رہے ہیں، لیکن چارپائی پر لیٹے اگر ادھر سے کوئی عورت کوئی خاتون گزر گئی، پھر دیکھ لیجیے اس کو، وہ فحش فحش کلمات اور عجیب عجیب جیسے منچلے لڑکے سب کرتے تھے، آخر عمر میں بالکل کہ 2 آدمی کے سہارے سے گھسیٹ کر کے ان کو لیٹرنگ باتھ روم لے جایا جا رہا، چونکہ ان کا بڑھاپا تھا تو ان کی گاڑی بڑھا دی گئی آگے، جیسے ہم لوگ کی گاڑی بڑھا دی جاتی ہے، جب انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی گاڑی کیا کر دی جاتی ہے، بڑھا دی جاتی ہے۔ باہر والا جو کمرہ ہوتا ہے نا بڑھوا کے لیے، سب کا ہے کہ نہیں باہر والا کمرہ، تاکہ جب پار ہو جائیے آپ کو زیادہ دیر نہ لگے آپ کو باہر کرنے میں، وہیں سے گاڑی آپ کی ٹرانسفر، تو ان کا کمرہ باہر تھا۔
تو آخر یہ ہوا کیوں؟ زندگی اسی میں گزری، جوانی اسی میں گزری. اس سے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کہا کہ ہمیں کوئی ایسا نیک عمل اپنا معمول بنا لینا چاہیے تاکہ موت جب آئے تو ہماری اسی حالت میں موت آئے. ذکر کی عادت، قرآن کی تلاوت کی عادت، نماز کی عادت، کوئی ایک عادت اپنا بنا لے تاکہ میری موت آئے تو اسی حالت میں آئے، ذکر کرتے کرتے میری موت آئے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، مسلم شریف جو حدیث کی کتاب ہے، کتنے بڑے محدث. موت کیسے آئی؟ حدیث پڑھتے پڑھتے، حدیث ڈھونڈتے ڈھونڈتے موت آئی. جوانی جس میں گزرے گی موت اسی حال میں آئی. اور اسی دھنباد میں دیکھا گالی بکنے کی عادت ہے، گالی بکنے کی عادت. موت آئی تو گالی بکتے 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 جس میں سر پرواز کی، گندی گندی گالی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے ایک مولانا صاحب ہیں، مولانا احمد مرتضیٰ صاحب، رہنے والے چترا کے تھے، مظاہر العلوم سہارنپور، وہاں پڑھاتے تھے. ان کے بیٹے یہیں رہتے ہیں بائی پاس. 77.5 سال ان کی عمر تھی. میں نے بیٹے سے پوچھا کہ عمر کتنی تھی، مولانا کی تو بتایا کہ 77.5 سال. اور موت جو آئی ہے، کیا موت آئی. ڈاکٹر نے یہاں ایک دفعہ بیٹوں نے ڈاکٹر سے دکھلوایا، ڈاکٹر نے دیکھا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا ہارٹ جو ہے ایک صحت مند آدمی کا جو ہارٹ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اچھا آپ کا ہے. یہاں سے جب جانے لگے تو بیٹے سے کہا کہ اب لگتا ہے کہ میرا سفر آخری ہے، میں نہیں آؤں گا یہاں. وہاں گئے، پھر بیٹی دہلی میں رہتی تھی، بیٹی کو خبر، بیٹی نے بھی کہا کہ ابا جان چھٹی میں یہاں چاہیے. کہ اب کہاں آئیں گے، اب تو تم لوگ آؤ گے روٹتے پیٹتے میرے پاس میں. تہجد کے وقت اٹھے، تہجد پڑھا، مولانا پڑھے. تہجد پڑھنے کے بعد ذکر کرنے لگے. ذکر کرتے 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 طبیعت ٹھیک نہیں لگنے لگی. تو شاگرد کو بلایا کہ میرے سینے پر تھوڑا مالش کرو، ہم کو اچھا نہیں لگ رہا. سینے پر تیل مالش کیا اس نے. پھر کہے چھوڑ دو تم. ہاں پھر چائے بنوائے، چائے پیے، تیل مالش کروائے. پھر کہے جاؤ تم جاؤ چلے جاؤ. پھر ذکر اتنا تیز کرنے لگے کہ پورا مظاہر علوم گونج رہا تھا. اور آخر مرتبہ جو کہا اللہ اکبر، شروع پرواز. ایک یہ موت. اللہ اکبر جو آخر جو کہا تو پورا مظاہر علوم نے سنا. تہجد کے وقت موت آئی، فجر کی نماز سے پہلے تہجد پڑھ کر کے. تو ہمیں بھی کوئی ایسا عمل اپنا معمول بنا لینا چاہیے، عادت، تاکہ موت جب آئے اگر اس حالت میں، اگر اسی حالت میں آ جائے تو زہے نصیب، اگر اس حالت میں تو اس کے قریب قریب تو موت آئے گی نا. وَتَرَ اب آگے فرمایا وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور وہ جو کچھ جانتا تھا سب ختم ہو گیا. علم جاننے کے بعد ایک وقت جانتا، سب کچھ جانتا، لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ سب کچھ بھول جاتا، کچھ نہیں پتا اس کو، خالی بس ٹکو ٹکو دیکھ رہا. وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم زمین کو دیکھتے ہو خشک. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ دیکھو تمہاری پیدائش ہوئی کیسے، کس کس مراحل سے تم گزرے ہو، کیا دوبارہ ہم تم کو پیدا نہیں کر سکتے؟ اب دوسری مثال دے کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ دیکھ لو وَتَرَ الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم زمین کو دیکھتے ہو خشک. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ
وربت وانبتت من كل زوج بهيج. تو جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں، اہتزت وربت، تو وہ لہلہا اٹھتی ہے اور کھل اٹھتی ہے. اہتزا کے مطلب ہے اہتزاز کہ مطلب یہ ہے حرکت کرنا. مئی جون کے مہینے میں دیکھیے کھیت کیسا بالکل سوکھا پڑا ہوتا ہے، اور پھر وہی ستمبر میں جائیے، اگر ستمبر میں دیکھیے کھیت کیسے لہلہا رہا بالکل. تو زمین خشک تھی، زمین مردہ تھی، اور ہر سال بھی جب یہ بار بار ہو رہا تو کیا تم کو ہم دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر ایک چیز بالکل کھیت میں اگ رہی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، اس لیے کہ اللہ هو الحق، وہ حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ تو مردے کو زندہ کر دیتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب آگے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت تو آ کر رہے گی، لا ریب فیہا، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً اللہ قبر سے اٹھائے گا جو قبر میں ہے. جو قبر میں ہے ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. اب یہاں پر ایک سوال ہوگا کہ مولانا صاحب جس کو جلا دیا گا اس کو کیسے اٹھائے گا؟ تو قبر کا یہ مطلب نہیں کہ جو گڑھا شمشیر نگر میں اور آپ کی عیدگاہ آزاد نگر عیدگاہ کے پاس جو قبرستان ہے، قبر کا مطلب یہ گڑھا نہیں. قبر کا مطلب اس دنیا سے اس دنیا، جو جہاں ہے وہیں سے کھڑا ہوگا، اس کے لیے کیا مشکل. تو قبر وہ یقیناً قبر سے جو قبر میں ہے اس کو اٹھائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور جو لوگ اللہ کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں، کچھ نہیں بس جھگڑا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ چیز سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. اور یہ جو جھگڑا کر رہے ہیں کس بنیاد پر ہے؟ بغیر علم، کوئی علم نہیں ان کے پاس، نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، اور نہ روشن کتاب ہے ان کے پاس میں، اس لیے جھگڑا کر رہے ہیں. ثانی عطفہ، وہ اپنے مونڈے موڑ کر چل دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں. کوئی سوال، کوئی اشکال ذہن میں ڈال دیا لوگوں کے، ڈال کر کے نکل لیے، وہ اپنا کام کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لہو فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم ان کو جلا دینے والے، قیامت کے دن ہم ان کو جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. جلا دینے والا عذاب کیوں؟ جلا دینے والا عذاب کیوں؟ پکڑ کے تھورا بھی تو جا سکتا ہے، لیکن جلا دینے والا عذاب کیوں؟ اس لیے کہ جلنے سے جو تکلیف ہوتی ہے کوئی مرہم، کوئی دوا کام نہیں کرتی. کوئی مرہم، کوئی دوا کام نہیں کرتی. اور جہنم کا عذاب تو اگر کوئی ٹھنڈا کر سکتا ہے، انسان کی اپنی آنکھ کی 2 گنا سو جہنم کو ٹھنڈا کر دے. اس سے پہلے بھی وہ بتایا تھا نا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ
کہ ان کے زمانے میں دو لوگ تھے، ایک فقیر ایک رئیس، اور دونوں دوست تھے۔ رئیس تو بھائی مالدار ہے، اور جو فقیر تھا فقیر نہیں تھا، بھیک مانگا تھا، بھیک مانگتا تھا، بھیک مانگتا تھا، جو بھی آتا تھا تو سب لا کر کے اسی اپنے رئیس دوست کے پاس میں سب جمع کرتا تھا، سب جمع کر رہا۔ ایک دن کیا مانگنے کے لیے تو ادھر ہی رہ گیا، آیا نہیں۔ جب ہفتہ دن 15 دن ہو گیا تو رئیس کو بول کہ بھائی میرا دوست کہاں چلا گیا، آ نہیں رہا۔ تو کیا تو دیکھا کہ ایک جگہ بالکل پڑا ہوا بیمار ہے، اب مرنے والا ہے۔ پھر بات چیت ہوئی، اس سے پوچھا وچھا تو اس نے بولا کہ بھائی دیکھو اب ہم بچیں گے نہیں، اب مر جائیں گے، ایسا کرنا کہ میرا جو پیسہ اسی سے کفن دفن کر دینا تم۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ تمہارے جو وہ پیسے ہیں، وہ پیسوں کو ہم کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ میرے قبر میں ڈال دینا، سب جتنا چونی اٹھنی ہے سب میری قبر میں، جتنا پیسے سب میرے قبر میں ڈال دینا۔ اس کو جب دفن کیا گیا تو قبر میں ڈال دیا، بس مٹی دے دی گئی، بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ اور اس کا جو رئیس دوست تھا، اس پر حالات ایسے آئے کہ بالکل فقیر ہو گیا، اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی، اس کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں۔ تو کہا کہ چلے، اس کو یاد آ گیا کہ میرا جو فقیر دوست تھا آخر قبر میں پیسہ رکھے کیا ہوگا۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ پیسے جتنی ضرورت ہے لے لیں گے، اور پھر جب ہم میرے پاس جب آ جائے گا تو پھر ہم اس کا لے جائے گا اور پھر قبر میں ڈال دیں گے۔ جب یہ گیا تو نکالے تو کیسے نکالے گا؟ ایسے نکالے گا؟ وہ تو ابھی ایک چھوا ہی تھا، ہاتھ میں اس کے ایسی تپش، ایسا جلن تو بلبلا گیا وہ، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کو چین نہیں، بالکل پریشان پریشان پریشان، ہر وقت یعنی پانی رکھے رہتا تھا، ہاتھ اس میں ڈبا کے رکھتا تھا، اس سے کچھ ہلکی سے اس کو راحت ملتی تھی۔ بہت ڈاکٹروں کو دکھایا، بہت علاج کرایا، کچھ نہیں اس کا ہوا، جلن لہر تپش ویسی ہی ہے برقرار۔ تب اس نے کہا، تب اسے کس نے بتایا کہ چلے جاؤ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے، ابھی ہیں، ان سے ملاقات کرو، ان سے دعا کرا لو، یا کچھ بتائیں وہ تو جیسا بتائیں ویسے کر لینا۔ تو یہ گیا، جب گیا تو بتایا اپنی پوری کیفیت، جب اپنی پوری کیفیت سب کچھ شروع سے آخر تک بتا دیا تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کچھ نہیں ہوگا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کوئی علاج نہیں اس کا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ رونے لگا، اور رونے لگا تو زاروں قطار رو رہا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا کہ اللہ تعالیٰ غلطی ہوئی، اللہ معاف کر دیجیے۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی چپ چاپ بیٹھے، کچھ بول نہیں رہے، دیکھ رہے کہ خالی رو رہا۔ جب رو کر کے جب بالکل جب کتنی دور روئے گا، ہر انسان کے رونے کی حد ہے نا، جب خوب رو لیا اور آنسو اس کے بہہ رہے ہیں، جب چپ ہوا تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ جو تمہارے آنسو جو گرے ہیں اپنے ہاتھ پر مل لو، جو آنسو گرے تھے ایسے کر کے مل گئے، چھو منتر لہر اس کی ختم۔ یہ کہاں سے نکالا شاہ عبدالعزیز نے؟ حدیث میں ہے نا کہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے اگر تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا اور اللہ کے خوف سے آنسو نکل گیا، پورے جہنم کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ تو جہنم کو کوئی ٹھنڈا کر سکتا ہے انسان کا اپنا آنسو، اپنی ندامت۔ بس یہیں تک رہنے دیجیے۔
انشاءاللہ. آپ جو کہہ کہ اجر العمر میں وہ گناہ معاف